3 اسٹارٹ اپ جو ہیں وہ لانچ کیے. ردا, اس سے پہلے فیملی میں کسی نے کوئی بزنس وغیرہ کیا؟ نہیں, لائک آئی ایم دا فرسٹ ون ایٹ مائی فیملی ایز اے انٹرپرینور. You won an award on the growth by Pasha. جب میرٹ میں ہمارا نام نہیں آیا اور پھر جو ہے ہمارا جب نام گولڈ میں آیا تو بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ خوشی ہوئی. مطلب میرا فرسٹ اسٹارٹ اپ ہے HR Ways, اس میں بہت سارے لوگوں نے, بہت سارے فرینڈس نے مجھے سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, تو 2016 میں انیشیل سارا کام کر لیا, مطلب ویب سائٹ بنانا. ہم نے جو ہے وہ ریمائر لانچ کیا. ریمائر میں فرسٹ ڈے سے ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس تھے وہ پاکستان کے کوئی نہیں تھے, سارے انٹرنیشنل کلائنٹس تھے. ریمائر پورچوگل میں بھی رجسٹرڈ ہو گیا. ریکروٹمنٹ سروس بھی ہم جو ہے وہ امریکہ میں بھی دے رہے ہیں. ہم پورچوگل میں پورچوگیز ہائر کر رہے ہیں, برازیل میں کر رہے ہیں, جرمنی میں کر رہے ہیں. تو 180 کنٹریز میں ہم اس وقت سروسز دے رہے ہیں. Wow, 180 countries. یا السلام علیکم. اسٹارٹ اپ پاکستان کے ایک اور پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کا میزبان عدیل اظہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بھائی, جب بھی ہم اپنے گیسٹ وغیرہ کو ان کا پروفائل پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنے گیسٹ کو شارٹ لسٹ کر رہے ہوتے ہیں, سو ہم ظاہر ہے اس میں کچھ چیزیں, جن چیزوں پہ ہمارا کوشش یہ ہوتی ہے کہ یار آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے, خاص طور سے کوئی ایک نئی اسٹوری جاننے کا موقع ملے. ایک کمپنی جس کو ایک بڑے اب ایک برانڈ نیم بن گئی ہے, وہ کیسے وجود میں آئی, کچھ the idea is that you should learn something at the end of this. تبھی ہم اپنی پوڈ کاسٹ کو بہت زیادہ اسٹریچ نہیں کرتے, بہت نہیں کھینچتے, ان کو بڑا مختصر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹو دا پوائنٹ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن کبھی کبھار ایسے گیسٹ آتے ہیں جو کہ صحیح معنوں میں بڑے انسپریشنل ثابت ہوتے ہیں, اور جب ہم ان کا پروفائل ہی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جب دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لنکڈ ان وغیرہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اینڈ اسٹاف, ہمیں اندازہ ہی ہوتا ہے کہ بھائی ماشاء اللہ فار سچ اے ینگ ایج دیٹ پرسن از ڈن سو مچ. تو پھر آپ نا یو گیٹ ویری ایکسائٹیڈ اباؤٹ دیٹ پوڈ کاسٹ. تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے پروگرام میں جو مہمان ہیں وہ بڑی شی از ینگ, شی از این انٹرپرینور, اور ماشاء اللہ آلریڈی جو ان سے بات کر کے بھی اندازہ ہوا, ابھی ہم پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنے سے پہلے ان کا پروفائل پڑھ کے بھی اندازہ یہ ہوا کہ ماشاء اللہ شی از آلریڈی اچیو سو مچ ایٹ سچ اے ینگ ایج. ایک خاتون کے لیے پاکستان میں بزنس میں آنا تو ایک الگ بات, اور ایک کامیاب انٹرپرینور بننا تو پھر ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے. تو انٹرو کافی لمبا ہو گیا. اپنی پوڈ کاسٹ میں ہم ویلکم کرتے ہیں ردا عامر, ہو از دا کو فاؤنڈر آف HR Ways, اور اس کے علاوہ ان کے بہت سارے تعارف بھی ہیں, وہ بھی ہم کروائیں گے. ردا, السلام علیکم اینڈ ویلکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک. بھائی حیران ہو گیا میں تو آپ کا پروفائل پڑھ کے. ماشاء اللہ آپ دکھنے میں بھی زیادہ ایج آپ کی نہیں لگتی ہے. ماشاء اللہ تیسرا آپ کا اس وقت جو ہے وہ اسٹارٹ اپ یا آپ کا جو ایک انٹرپرینوریل وینچر ہے وہ چل رہا ہے, ماشاء اللہ بڑی کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. بلکہ میں آپ کا لنکڈ ان پیج دیکھ رہا تھا, کوئی 2.5-3 لاکھ آپ کے شاید فالوورز ہیں آف دیٹ پیج. آپ کی اپنی پرسنل فالوئنگ لنکڈ ان پہ بہت زبردست ہے. ردا, تھوڑا سا سب سے پہلے ذرا اپنے, میں چاہوں گا ذرا مختصر ہم اس کو رکھیں گے, لیکن ذرا اپنے بزنسز کے بارے میں بتائیے. آپ کے کون کون سے وہ وینچرز تھے جو آپ نے اسٹارٹ کیے, پھر آپ نے ان کو سیل آف کر دیا. اس وقت آپ جس وینچر میں انوالوڈ ہیں, زیادہ ٹائم دیتی ہیں, HR Ways, اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے, پھر ہم مزید آپ سے باتیں کریں گے. لائک 7 ایئرس میں نے 3 اسٹارٹ اپس جو ہیں وہ لانچ کیے. ماشاء اللہ. اس میں سے میرے 2 جو اسٹارٹ اپس تھے وہ ایکوائر ہو گئے, اور پورچوگل بیس کمپنی جو تھی اس نے ان دونوں اسٹارٹ اپس کو ایکوائر کیا. ویری گڈ. اینڈ آئیڈیا مجھے جو ہے وہ 2016 میں کلک ہوا. اس سے پہلے میں نارمل جاب کرتی تھی, مطلب میں تھی تو لیڈنگ پوزیشن پہ, لیکن میں جاب کرتی تھی, تو میرا امپلائی والا جرنی بھی میرے ساتھ تھا. اور پھر لائک وتھ مائی سسٹر ایک ڈرائنگ روم ٹاک ہوئی اینڈ وی ڈیسائڈیڈ کہ ہم کو بزنس کرنا ہے, کیونکہ مجھے HR کا کام آتا تھا تو میں یہی کر سکتی تھی. ردا, اس سے پہلے فیملی میں کسی نے کوئی بزنس وغیرہ کیا؟ نہیں, لائک آئی ایم دا فرسٹ ون ایٹ مائی فیملی ایز اے انٹرپرینور. رائٹ. سو اس سے پہلے نہیں کیا تھا. پھر HR Ways کا آئیڈیا آیا تو پھر 2016 میں ساری برین اسٹارمنگ کری کہ کرنا کیا ہے, پلان ABCDEF سارے بنائے. لائک HR Ways کا جب آئیڈیا آیا تو ہم نے میں نے اپنی برین اسٹارمنگ کری پورے ایئر, اینڈ وی ریلائز کہ جو ہے پلان ABCD جو بھی آپشنس ہیں وہ سارے کون سے ایکسپلور ہو سکتے ہیں. تو ہر طرح سے پورا پلان کیا. ٹھیک ہے. اور ایون کہ میں نے جو ہے اگر ٹریننگ بھی میں دیکھا, اگر میں HR کی ٹریننگ بھی لانچ کروں گی تو میں نے سافٹ ویئر بھی بنایا ٹریننگ کے لیے, کیونکہ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ
HR के लिए ना कुछ भी प्रैक्टिकल मार्केट में नहीं है, स्टूडेंट्स को चाहिए एक्सपोजर, तो मैं ट्रेनिंग भी लॉन्च कर सकती हूँ, तो मैंने उसके लिए भी सॉफ्टवेयर बना के अपने चीज़ कर ली. अच्छा, अब शुरू में चैलेंजेस तो बहुत होते थे, मैं जिसको भी बताती थी तो या तो लोग हंसते थे या तो लोग डीमोटिवेट करते थे, कुछ लोग सपोर्ट भी करते थे. तो मतलब मेरा फर्स्ट स्टार्टअप है HR वेज, उसमें बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझे सपोर्ट किया. ठीक है, तो HR वेज एसेंशियली उसका बिजनेस मॉडल क्या था, अगर आप बता सकें ताकि हम बाकी बातें बेहतर समझ सकें. HR वेज का इनिशियली बिजनेस जो जब शुरू में जब आइडिया, उसमें तो हमें ये था कि वी हैव टू डू एनी HR फंक्शन जो भी क्लिक करे. ठीक है, लेकिन लेटर ऑन जो है वो क्लिक कर गया रिक्रूटमेंट और पॉलिसी मेकिंग, तो हमने उसी को कैरी ऑन किया. बाकी चीज़ों को जो है वो जाहिर सी बात है टाइम ही नहीं मिलता था, जो जिस चीज़ से हमारी रेवेन्यू जनरेट हो रही थी फिर हमने उसी को फोकस किया, जिसमें एंगेजमेंट थी उसी को हमने फोकस किया. रिक्रूटमेंट वाज द मेन, रिक्रूटमेंट पॉलिसी मेकिंग, ये आपके दो मेन. हाँ, तो 2016 में इनिशियल सारा काम कर लिया, मतलब वेबसाइट बनाना. मेरा एक एम्प्लॉयमेंट ईजी का पेज था, उसको रीनेम किया HR वेज के नाम पर. लिंक्डइन, सोशल, जितनी भी चीज़ें थी, प्रोफाइल बनाना, फ्रेंड्स को बोला कि अपने क्लाइंट्स दे दें, क्योंकि जाहिर सी बात है कोई क्लाइंट ऐसे नहीं आता अगर प्रोफाइल में क्लाइंट्स नहीं मेंशन हो. तो क्लाइंट फ्रेंड्स कहते थे कि हाँ ये क्लाइंट्स के नेम आप लिख लें, इनकी ड्यू डिलिजेंस हमारी जिम्मेदारी है. तो इस कुछ फ्रेंड्स थे, उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला C-पैनल आप परचेज़ करें, ये यहाँ से वेबसाइट बनाई. ऑल्दो कि मैं कुछ एक्सपीरियंस मेरे जो थे वो मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेंस भी कर दिया, बिकॉज उस ज़माने में मैंने वेबसाइट ही वर्डप्रेस की 50,000 में बनाई, जो कि आज भी 20,000 में शायद बन जाती है, लेकिन मुझे अवेयरनेस नहीं थी तो वो कुछ कॉस्ट मेरे ज़्यादा भी गए, लेकिन इनिशियल सारा हो गया. लेकिन उस टाइम पे रिक्रूटमेंट के लिए ये होता था कि बेस वर्क के लिए मैंने अपने MUs वगैरह सब चीज़ें बनाई हुई थी. कभी मुझे रिटेल से ऑफ़र आती थी, उनको MU भेज रही हूँ, कभी फार्मा से आती थी, कभी FMGC से आती थी, कभी IT से आती थी. लेकिन चैलेंज ये हो रहा था कि लाइक हम काम तो कर रहे थे, लेकिन ना साइकिल वर्क, मतलब जो हम एक्सपीरियंस हमने कंक्लूड किया कि बाकी सारे जगह पे रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत लॉन्ग था. ठीक है, और IT सेक्टर में रिक्रूटमेंट साइकिल बहुत शॉर्ट था. ओके, और वहाँ पे जो है ना क्या कहते हैं, फर्स्ट इंटरव्यू पे वो सिलेक्ट कर लिया करते थे, ऑफर्स दे दिया करते थे, तो हमें बहुत फास्ट लगा. तो और हमने जब शुरू में मतलब जब IT सेक्टर का हमने फर्स्ट क्लाइंट किया और चीज़ें करी, तो वही हुआ कि जब हमने अच्छा काम किया तो क्लाइंट्स ने हमारी ऑर्गेनिक रीच हुई. एक क्लाइंट्स जो थे और क्लाइंट्स लेके आते, तो एक क्लाइंट अगर 10 क्लाइंट लेके आते तो वो 10, तो इस तरह से हमारी ऑर्गेनिक रीच हैपन हुई. तो एक साल तो पूरा 2016 और 17 समझ लें पूरा बेस वर्क हो गया. 2018 में जो है ना फिर हमने सोचा कि हम जो है ना वो अपना ऑफिस लें. तो ऑफिस मैंने 2018 में लिया, और उस वक्त भी मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं बहुत अच्छा रेनोवेट कराती और बहुत बड़ा ऑफिस लेती, या छोटे ऑफिस को भी रेनोवेट करा सकती, क्योंकि बूथ स्टार्टअप था. तो मैंने यही मैनिफेस्ट किया था कि कोई मुझे ऐसा ऑफिस मिल जाए जो कि जिसमें फर्नीचर भी हो और चीज़ें हो, या मतलब ऐसा हो कि मैं फर्नीचर एटलीस्ट रेडी टू गो हो. ठीक है, फिक्चर्स हों उसमें. तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को ही बोला, क्योंकि आई एम द वुमन, आई वांटेड कि मेरे माइंड में और भी चीज़ें थी कि मैं अकेले ऑफिस में होंगी, सिक्योरिटी एंड एनी अदर थिंग. तो मैं कोई ऐसी बिल्डिंग चूज़ करूँ जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स भी हों, कोई मसला हो तो मैं उनको ऊपर नीचे रीचेबल कर लूँ. तो मैंने अपने फ्रेंड्स को बोला, उन्होंने देखा, फिर मैं और लोगों को बोला, मुझे वैसा ही ऑफिस मिल गया जैसे मैंने मैनिफेस्ट किया था. राइट. और ये कराची में आपने कहाँ ऑफिस खोला था ये वाला? मेरा फर्स्ट ऑफिस 2 रूम का काविश क्राउन प्लाजा में था, कराची में, शार फैसल पे. और फिर मेरी बहन ने मुझे एज अ को फाउंडर ज्वाइन किया उस टाइम पे. और फिर इनिशियली जो हमने हायरिंग्स करी वो हमने जो हमारे जान पहचान के लिए से उसने अपनी फ्रेंड्स को ऑनबोर्ड किया फर्स्ट. मैंने उन लोगों को ऑनबोर्ड किया जिनके साथ मैं पास ऑर्गेनाइजेशन में इंटर्नशिप में उनको रख चुकी थी. तो हमने टेस्टेड लोगों को जो है इनिशियल जो जितने फाउंडिंग एम्प्लॉयज़ थे हमारे रेफरेंस से ही थे, और वो बहुत अच्छे एम्प्लॉयज़ थे. तो इनिशियली तो हमने ये HR वेज बिल्ड किया, हमने स्टार्ट कर दिया और सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई. और फिर जब स्टार्ट किया और जितनी भी मेरे पास सेविंग थी और इवन मेरी सिस्टर के पास भी थी, वो सब बर्न आउट हो चुकी थी. और अब हमें बस
ہمیں بس اس کو ایگزیکیوٹ کرنا تھا اور ہمیں ون کرنا تھا, دوسرا کوئی آپشن نہیں تھا. ویری گڈ, ٹھیک ہے, ایکسلنٹ. کشتیاں جل چکی تھیں ساری, کام اب یہی کرنا ہے. ہاں. لیکن جو ایک اچھی بات ہے ردا وہ یہ کہ آپ نے اپنی ایک نیش آئیڈینٹیفائی کر لی تھی کہ آپ کو ریکروٹمنٹ میں جانا ہے اور آئی ٹی کی سائڈ کی ریکروٹمنٹ میں جانا ہے, بیکاز آپ نے بتایا کہ ان کا سائیکل جو ہے وہ بہت تیز ہے. دیٹ مینس اپنی ٹارگیٹ مارکیٹ آپ نے ٹھیک سے آئیڈینٹیفائی کر لی تھی. اینڈ آئی تھنک آپ شاید اس بات سے اگری کریں کہ آپ کی جو فیوچر سکسیس ماشاء اللہ اب رہی ہے اس کے پیچھے بہت بڑا ریزن شاید آپ کا وہ یہ ڈیسیژن تھا. ایگزیکٹلی یہ ڈیسیجن تھا, اور اس میں مطلب اس میں وہی بات کہ ہمیں ریونیو جنریٹ کرنا تھا. ہمیں اپنا انیشیلی جو بھی انٹرپرینیور ہوتا ہے اس کو جو ہے اس کو کمپنی چلانے کے لیے کیش فلو چاہیے ہوتا ہے, اور اس کے لیے جہاں سے بھی وہ کلک کر رہا ہو وہ کلک کر, اس ٹائم پہ اس ایرا پہ یہ چیز کلک کری تو اس کلک نے ہمیں پروفیٹیبل بنایا. تو فرام دا فرسٹ ڈے یہ بات ہم کہیں گے کہ وی آر ایٹ بریک ایون فرام دا فرسٹ ڈے, اور فرسٹ ڈے سے ہی ہماری ایکسپینشن تھی. اگر فرسٹ منتھ ہمارا ایک امپلائی تھا تو سیکنڈ منتھ اٹ ول بی 2 اینڈ تھرڈ منتھ اٹ ول بی 3 اینڈ 4. تو ایوری منتھ ہمارے امپلائیز بھی بڑھتے جا رہے تھے کیونکہ کام بڑھتا جا رہا تھا. ٹھیک ہے, لیکن آفس چھوٹا پڑ گیا ہوگا آپ کو وہ جلدی. ہاں جلدی چھوٹا پڑ گیا تھا. پھر یہ ہوا کہ یو نو کہ کیش فلو ہوتا نہیں تھا. وی آر ورڈ کہ ہمیں ہوتا تھا کہ ہم رینٹ بھی جلدی دیں, ٹھیک ہے, اور اپنی امپلائیز کو سیلریز بھی جلدی دیں. آلدو ہم نے پالیسی میں لکھا تھا کہ ہم 7 تک دیں گے کیونکہ وی ڈونٹ نو کہ کیش فلو کب آئے گا. لیکن بٹ وی وانٹ کہ ہم ان کو 28 27 تک سیلری پے آف کریں. لائک وائز جہاں ہمیں کیش فلو کا چیلنج تھا, جہاں ہمیں ایک چیلنج ہمیں ایکسپینس کا تھا, وہاں مجھے پرسنلی یہ لگتا تھا کہ میں اپنی امپلائیز کو کوئی بینیفٹ جو ہے نا وہ نہیں آفر کر پا رہی جو کہ مجھے کرنا چاہیے. کتنے امپلائیز ہو چکے تھے اس وقت؟ اس وقت 5-6 امپلائیز تھے, اور مجھے لگتا تھا کہ صرف سیلری دے رہی ہوں اور نتھنگ بینیفٹ وی آر آفرنگ, دے آر ویری گڈ نیئر ٹو مائی ہارٹ. اور آپ کو پہ ٹرسٹ کیا تھا ان لوگوں نے ظاہر ہے اپنے کریئر کے اسٹارٹ میں. ایگزیکٹلی. سو جو ہے پھر یہ ساری چیزیں مجھے موٹیویٹ کرتی, تو میں نے سوچا کہ میرا بزنس ریکروٹمنٹ کا ہے اور ریکروٹمنٹ میں کوئی فکس انکم نہیں ہے, کوئی سبسکرپشن ماڈل نہیں ہے. تو میں نے اپنی پوری کمپنی کا ایکسپینس کا بجٹ بنایا. میں نے کہا اتنے پیسے جو ہے نا مجھے سبسکرپشن ماڈل سے چاہیے تو کیا کروں. پھر میں نے HR آؤٹ سورس نکالا IT اسٹارٹ اپس کے لیے. وہ اسٹارٹ اپس جو کہ فل ٹائم HR نہیں افورڈ کر سکتے, وہ ہم سے جو ہے 2 days 3 days HR آپریشنس کے لیے ہمارا وہاں پہ جاتے ہیں, اس سے ہم سم آف منی ارن کرتے. اچھا, جو میں نے آپ کو بتایا 2016 17 18 کے ایرا پہ مجھے کہیں میرے فرینڈس بتاتے تھے یہاں پہ ایونٹ ہے تو میں وہاں پہ کہیں بھی میں اور میری سسٹر چلے جاتے. سیٹرڈے سنڈے مجھے فیس بک سے پتہ چلتا کہ یہ میٹ اپ ہے. IT کے میٹ اپس ہوتے تھے ڈفرینٹ, کووڈ سے پہلے بہت ہوتے تھے. تو ہم سیٹرڈے سنڈے آفس کے بعد کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو رہا ہے وی گو دیئر. تو آئی تھنک کہ وہاں پہ لوگوں نے جو ہے وہ جاننا شروع کیا. تو اب جب میرے مائنڈ میں یہ آیا کہ اگین کہ مجھے نا اپنا فکس کاسٹ مینیج کرنا ہے ورنہ میری گروتھ نہیں ہو سکتی, اس ماڈل پہ میری گروتھ نہیں ہو سکتی. تو وی آر تھنکنگ آف کہ ہم کس کو پچ کریں, کس طرح پچ کریں. تو ہمارے پاس ایک کلائنٹ ریچ آؤٹ ہوا, اس کو مس جہارا نے ہمیں ریفر کیا تھا. شی سینگ کہ دیز آر دا گرلس اینڈ دے ڈوئنگ سم HR بزنس, یو گو دیئر. وہ آئے, ہم نے ان کو بتایا ہمارے پاس اس طرح کی سروس ہے. تو فرسٹ جو ہے وہ کلائنٹ ہمارے آن بورڈ ہوئے, اینڈ اس کے بعد پھر اسی طرح سے اور کلائنٹ ریچ آؤٹ ہوئے, اور ہم نے اراؤنڈ 10 to 15 ایسے کلائنٹ آن بورڈ کر لیے تھے جس سے ہمارا فکس کاسٹ کیری آن ہو رہا تھا. اور پھر ہم نے اپنی امپلائی کیونکہ امپلائی بینیفٹ میرے مائنڈ پہ تھا, تو میں نے جو ہے امپلائیز سے کہا کہ ناؤ وی آر لانچنگ دا KPI بونس. لائک دیٹ, واٹ از یور KPI, واٹ از دا لائک اے بریک ایون KPI ڈیزائن ان دیٹ وے کہ وہ فارمولا ہے میرے مائنڈ میں ایک, ٹھیک ہے. تو اس فارمولے تک اگر کوئی ریکروٹر جو ہے وہ کلوزنگ کر لیتا ہے تو کمپنی از ایٹ دا بریک ایونٹ. اس کے ابو اگر جو بھی ڈفرینس ہوگا وی ول گیو یو دا بونس. وہ بونس جتنا آپ کلوز کریں گے اتنے کمپنی کا بھی وہ نیٹ پروفٹ ہے, آپ بھی اس میں کنٹریبیوٹ کریں گے. تو اس سے امپلائی کی بھی گروتھ ہوئی, امپلائی کا بھی موٹیویشن ہوا, کمپنی کی بھی گروتھ ہوئی. پھر ہم 2 روم کے آفس سے جو ہے وہ 3 روم کے آفس میں چلے گئے. وہ بھی ہمیں جو ہے ویسے ہی ملا جیسے ہمارا فرسٹ آفس تھا. وہ گلاس ڈورس تھیں, گلاس روم تھا, ٹیبل اینڈ ایوری تھنگ, چیئر اور فکسچرس ہی لے جانے. بٹ اب آپ کو دوستوں کی تو ضرورت نہیں تھی نا بلڈنگ میں, جو باقی آپ کی سہیلیاں ہوتی تھیں, اب ان کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا, کام بہت آ گیا تھا. سہیلیاں دوستیں تو میرے پاس 1-2 تھیں, میرے زیادہ تر مطلب یہ ایسی فرینڈس ہیں جن کے اپنے اسٹارٹ اپس تھے, انہوں نے مجھے ہیلپ آؤٹ کیا.
تو اس کے بعد پھر اس طرح سے کمپنی گروتھ میں چلتی گئی. لیکن اگین 2019 میں مجھے یہ کلک ہوا کہ ابھی بھی جو ہے نا وی ہیو ٹو ورک آؤٹ کہ ہمارے پاس 6 months کا جو ہے نا فنڈ ہونا چاہیے کمپنی میں. ویری گڈ. ٹھیک ہے, تو تھینک گاڈ کہ اس ٹائم پہ ہم نے ریکوری میں فوکس کیا اور ہم نے ریکوری کری. اور جیسے ہم نے ساری ریکوری کری اور تو کووڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ December 2019 میں ہٹ ہو چکا تھا. اور اچھا مین ٹائم میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ ہمیں کیش فلو کا ایشو تھا, تو اسی 2018 میں ہم نے اپنی دوسری کمپنی بھی لانچ کری ویسٹ ٹیکس. اوکے. تو ویسٹ ٹیکس جو ہے وہ ٹیکسیشن کی سروس پرووائڈ کرتی ہے, SCCP کمپلائنس وغیرہ. اس سے ہمیں یہ ہوا کہ اس سے ہے نا ہمیں جلدی پیسے آنے لگے. تو وہ جو ہمیں لائک ایک چیلنج تھا یہ یوٹیلیٹیز کا یا اور پیٹی کیش کا, تو وہ اس سے ہو جاتے تھے. ٹھیک ہے. تو یہ دونوں بزنس پیرل آن ہوئے. اور پھر کووڈ بھی ہم نے سروائیو کیا, اور کووڈ ہم نے کوئی لے آف نہیں کیا. آلدو بہت سارے جو ہمارے مینٹورس تھے, جو کہ کلائنٹس بھی بہت سارے سم ٹائم مینٹورس ہوتے ہیں, تو وہ ہمیں جو ہے کیا کہتے ہیں وہ بولتے تھے کہ آپ لے آف میں یہ والی پلاننگ کریں, یہ پلاننگ کریں. لیکن ہم نے ایسی کوئی بھی پلاننگ نہیں کری جو کہ امپلائی کے ساتھ فرینڈلی نہ ہو. ہم نے امپلائی کو فل سیلری دی, اگر ان کا انکریمنٹ تھا تو انکریمنٹ بھی کیا. آلدو جب بھی میں سیلری پروسیس کرنے لگتی تھی اس سے پہلے میں بینک کا بیلنس دیکھتی تھی اور میں اپنی کو فاؤنڈر کے ساتھ ڈسکس کرتی تھی کہ چلے اس مہینے کی ہم فل سیلری کرتے ہیں, نیکسٹ دیکھیں گے. تو اور شاید انہی ساری گڈ ول کی وجہ سے نیت بہت اچھی تھی, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ہوئی ہوگی آپ کی. ایگزیکٹلی. تو یہ میں بتا رہی ہوں میرے اسٹارٹ اپس میں جو ہے نا بہت سارے کنیکشنس ہیں, بہت سارے ڈاٹ ہیں. یہ اسٹارٹ اپ جو بھی سکسیزفل ہوئی اکیلی میری سکسیس نہیں, بہت سارے سپورٹس کے ساتھ جو ہے نا وہ ڈاٹ اللہ تعالیٰ نے کنیکٹ کرتے چلے گئے, اینڈ وہ چیز جو بھی ایک چیلنج تھی وہ ریزالو ہوتی چلی گئی. دس از سو ونڈرفل. آئی مین کیا آپ نے جو ہے نا وہ تو ماشاء اللہ اپنی پوری اسٹوری آپ نے ہمیں ون گو میں سنائی, مجھے بڑا مزہ آیا اس اسٹوری, اور میں بھی ویژولائز کر رہا تھا جیسے آپ بتائی جا رہی تھیں یہ ساری چیزیں. سو یہ تو آپ کے 2 اسٹارٹ اپس ہو گئے. ایک آپ کا تیسرا بھی اسٹارٹ اپ ہے جو غالباً جس کو بھی آپ یو ہیو سولڈ دیٹ آف, آئی تھنک ریمائر کے نام سے وہ تھا اسٹارٹ اپ. ذرا اس پہ بھی کچھ بتائیے کہ تیسرا بھی, تاکہ آپ کا پورا بزنس ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہاں, تیسرا ریمائر میں ابھی بھی میرے پاس شیئر ہولڈر ہے, شیئرس میرے پاس. تو اس وقت ریمائر لانچ کیا. ریمائر کا یہ ہے کہ ریمائر جو ہے وہ ریموٹ ریسورس مینجمنٹ ہے. اب لائک ہماری نا ریچیبلٹی جو ہے وہ آرگینک تھی, تو وہ ریچیبلٹی جو ہے وہ بہت سارے ایسے انٹرپرینورس کے پاس بھی گئی جو کہ ابراڈ تھے, سلیکان ویلی کے تھے. تو انہوں نے ہمیں اپروچ کیا, دے وانٹ ٹو بی ہائر فرام دا پاکستان بٹ دے ڈونٹ وانٹ ٹو بی پیمنٹ کا ان کو پرابلم تھا. ان کو بہت سارے پرابلم تھے, ان کو اسپیس کا پرابلم تھا, ان کو جو ہے ان کو لیپ ٹاپ ایسیسریز کا پرابلم تھا. تو واٹ وی ڈو, ہم نے جو ہے وہ ریمائر لانچ کیا. ریمائر میں فرسٹ ڈے سے ہمارے پاس جتنے بھی کلائنٹس تھے وہ پاکستان کے کوئی نہیں تھے, سارے انٹرنیشنل کلائنٹس تھے. ٹھیک ہے. اور ہم پاکستانی ریسورس کو, کیونکہ سیمپل ہم نے پاکستان سے اسٹارٹ کیا تھا, تو پاکستانی ریسورس کو جو ہے ہم وہاں پہ ہائر کرتے تھے. ٹھیک ہے, ہائر کر میں آن بورڈنگ سے آف بورڈنگ ہم ان کا مینیج کرتے تھے. The client is only paid to the Remire, and the rest are our responsibility. Either to pay them, onboarding them, their documentation, their taxation, arranging their laptop, paying their vendor, کسی vendor کو pay کرنا ہے, کوئی space کو pay کرنا ہے, تو that all our responsibility. سو اس نے بھی جو ہے اس کی بھی آرگینک ہی ریچ ہوئی. اچھا, کیونکہ 1 اور 2 من شو تھا, کچھ کام میں کرتی تھی اور کچھ کام جو ہے میری کو فاؤنڈر کرتی تھی. تو ہم نے کہیں سے بھی نا کوئی بھی چیز باہر سے کوئی بھی آؤٹ سورس نہیں کیا, نہ ہم نے کوئی باہر سے کوئی کمپلائنس اور ٹیکسیشن کے لیے آؤٹ سورس کیا, نہ باہر سے ہم نے مارکیٹنگ کے لیے SEO کے لیے کسی کو آؤٹ سورس کیا. یہ سب ہم ان ہاؤس کر رہے تھے. اور اس ٹائم تک ہماری جو ٹیم تھی وہ 23-25 تک ریچ آؤٹ ہو چکی تھی. ٹھیک ہے. اچھا, اب دوسری چیز یہ ہے کہ یہ چیز جو کہ میں نے آپ کو بتائی نا کہ ہم جو آن بورڈنگ کرتے ہیں نا وہ ہم فریش کو آن بورڈنگ کرتے ہیں. پہلے ہم ان کو انٹرنشپ میں رکھتے ہیں, ان کو ٹریننگ دیتے ہیں. جب وہ اسکل ان کے اڈاپٹ کر لیتے ہیں اور ان کو ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا کام بہت چیلنجنگ اور تھوڑا اسٹریسفل ہے, ہمیں لگتا ہے کہ دے کین ڈو آر ورک,
ٹھیک ہے, کیونکہ ڈیڈ لائنس ہوتی ہیں, ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں, اور ریکوائرمنٹ میں ٹیکنالوجی انوالو ہوتی ہے, ساری ٹریننگ جو ہوتی ہے وہ ہمیں مارکیٹ میں اگر ہم لے بھی لیتے تو بہت سے لوگوں کو نہیں آ رہی ہوتی تھی, تو ہمیں خود ہی ٹریننگ دینی پڑی تھی. اور او ڈی کی بھی اور پالیسی کی بھی ہم نے خود ٹریننگ دی, خود لوگوں کو بنایا. جب ہمیں لگا کہ یہ ریسورس جو ہے 2 months میں ایسا ہے کہ ہمارے ساتھ کنٹینیو کر سکتے ہیں, کیری آن کر سکتے ہیں, تو وہ ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوا. تو یہ اوور آل جو ہے ریمائر کی بھی ہے. پھر 2021 میں بہت بوم تھا, 2022 میں بھی بہت بوم تھا آئی ٹی سیکٹر میں. تو 2021 اور 2 میں بہت بوم تھا, اور اس بوم کی وجہ سے نا ہماری اپنی کمپنی میں بھی بہت زیادہ گروتھ تھا. اف آئی سے کہ نیٹ پروفٹ میں ہمیں 250% گروتھ ریٹ تھا. تو ہاں, اور لائک جب ہاں آپ ایک برانڈ بن جاتے ہیں, آپ کی ریچیبلٹی ہو جاتی ہے, اور آپ ہر جگہ, کیونکہ ہم لوکل ایگزیبیشنس میں بھی ایگزیبٹ کرتے تھے, انٹرنیشنل میں بھی ہم نے ایگزیبٹ کیا, ہم جیٹکس میں بھی ایگزیبٹ کیے, تو ہم پینیٹریٹ بہت زیادہ ہو گئے تھے, بہت زیادہ فیمس ہو گئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ اتنے جلدی فیمس ہو گئے, دے میکنگ دا منی, تو ان کو لگا یہ اپارچونیٹی ہے, ان لوگوں نے ہمیں ریپلیکیٹ کرنا شروع کیا. اور ریپلیکیٹ میں ان لوگوں نے کیا جو کہ اچھے تھے, جائنٹ تھے. تو لائک ایک اچھا انٹرپرینور کو بہت ساری چیزیں پہلے سے نظر آ جاتی ہیں. تو مجھے ایک ٹریڈ نظر آ گیا تھا کہ اگر ہم اسی پروگریس میں گئے تو ہمارا کوڈک کی طرح ہمارا بھی ڈاؤن فال ہے. ٹھیک ہے, تو ہمیں کچھ انوویشن لے کے آنا ہے, مور کمپٹیٹیو ہونا ہے, اور مور کمپٹیٹیو ہونے کے لیے ہمیں انویسٹمنٹ کرنی تھی, ہمیں آئی ٹی کی طرف اپنی چیزوں کو زیادہ آٹومیٹ کرنا تھا, آئی ٹی کی طرف جانا تھا. اس ٹائم پہ میرے پاس آپشن یہ تھا کہ یا تو میں اپنی سیونگ سے کوئی آئی ٹی کا پروڈکٹ بناتی اور چیزیں کر لیتی, جو کہ مجھے لگا کہ اگر میں پیسے لگا بھی دوں گی تو somebody going to be replicators, because we are not the tech founders, we have no tech background. So we want somebody جس کا ٹیکنالوجی میں بھی ایکسپیرینس ہو, they are very strong technology, they have ٹیک اوور آور شیئرس, تاکہ ان کی منی انویسٹمنٹ ہوگی تو ان کا انٹرسٹ ہوگا, اونرشپ ہوگی, اور ہمیں ان کو فالو اپ نہیں کرنا پڑے گا بلکہ دے فالو اپ اس. سو آن دیٹ مائنڈ سیٹ پھر ہم نے کہا نہیں, اٹ از اے رائٹ ٹائم ٹو گو فار دا ایکوزیشن. پھر ہم نے جو ہے کہتے ہیں اپنے جو ہے وہ بہت سارے لوگوں سے شیئر کی, اپنی آئیڈیا شیئر کیا, مطلب ہم نے بتایا, ایکسپریس کرنے لگے لوگوں کو کہ وی آر سرچنگ فار دا, مطلب وی آر سرچنگ کہ ہمیں کوئی ایکوائر کرے, اور آپ لوگوں کو کوئی ایکوائر کر لے, یو آر لوکنگ فار اے بائر فار یور کمپنی, رائٹ؟ ایگزیکٹلی فنڈنگ کے لیے وی آر گوئنگ فار دیٹ. تو اگینسٹ آر لائک ایکوٹی آفر کر رہی تھی, ٹھیک ہے جی. سو پھر جائے وہ جب ہم نے اپنے فائنینشیلز بھیجتے اور اپنا بزنس ماڈل بتاتے تھے, لوگ امپریس ہو جاتے, فائنینشیلز دیکھ کے ہی امپریس ہو جاتے تھے سب سے پہلے تو, وہ کہتے تھے. اور اسی طرح سے ہماری 3 لوگوں سے بات چل رہی تھی. تو جو پہلے والے تھے ان سے بھی ہماری بات چلی, ان سے انیشیل ڈسکشن یہ تھی کہ ہم آپ کو منٹور کریں گے, اور کسی بھی پوائنٹ پہ آپ بھی کوئٹ کر سکتی ہیں اور ہم بھی کوئٹ کر سکتے ہیں. ان سے ہمارا سیشن چل ہی رہا تھا کہ ہم نے ایک اور دوسری کمپنی کو بھی اپنی جو ہے وہ فائنینشیلز بھیج دیے. ان سے بھی ہماری میٹنگ ہو ہی رہی تھی, اور ان کی پاکستان میں بھی, لاہور میں بھی کمپنی ہے, ٹھیک ہے, وہاں بھی ہم گئے, وہاں پہ ان کے فاؤنڈرس آئے, ان سے میٹ اپ کیا, سب چیزیں ڈیسائڈ کری. اور مین ٹائم ہم نے ایک اور کمپنی کو بھی, کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بھیج دیا تھا, 3 کمپنیاں آپ نے جو ہے ان کو اپروچ کر لیا تھا, ان کو اپنے مطلب جو ریڈی ہوتے تھے ان کو اپنے فائنینشیلز بھیجتے تھے. تو ان تینوں کمپنی کو ہم نے اپنے فائنینشیلز بھیجا تھا. تو جو ایز فار گلوبل ہے, جو سیکنڈ کمپنی تھی, ان کے ساتھ ہمارا ڈیل ہماری فائنلائز ہو گئی. تو ہم نے وہ تھرڈ والی کمپنی کو کہہ دیا کہ ہماری ڈیل فائنلائز ہو گئی ہے. تو ہمارا ایل او ای سائن ہو گیا. ہم نے ان کو بتا دیا کہ لائک وی وانٹ کہ ہم ٹیکنالوجی میں جو ہے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم گروتھ کریں, ہم ٹیکنالوجی کی طرف آئیں. اور دے آلسو وانٹ دیٹ, ان کو ریمائر سبسکرپشن ماڈل تھا, کیونکہ اس میں سبسکرپشن میں منی آئی تھی, ان کو ریمائر میں بہت گروتھ نظر آئی. ریمائر ایکچولی یو نو دے پرووائڈنگ دا یو آر سروسز, امپلائر آف ریکارڈ. امپلائر آف ریکارڈ جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو کمپنی نہیں بنانی کسی ریجن میں, تو آپ وہاں کی کسی اور کمپنی کو انگیج کر کے بزنس کر سکتے ہیں. تو رائٹ نو پھر ہم نے ان کے ساتھ ایل او ای کیا, ہماری ڈیو ڈیلیجنس ہوئی, پورا پروسیس ہوا, اینڈ ان دی اینڈ جو ہے وہ 1 مارچ 2023 کو ہماری دونوں کمپنیاں 70% شیئر پہ ایکوائر ہوئی. ایس4 ڈیجیٹل پاکستان میں ہے, ایس4 گلوبل وہ انٹرنیشنل ہے. اور یہ پورچوگیز کمپنی آپ نے بتایا,
ہاں یہ پورچوگیز کمپنی ہے. اور جو ہے کہتے ہیں پھر ہماری جو تھی وہ ہم نے ایک پارٹی لانچ کی جس میں ہم نے بہت سارے جو اس وقت آئی ٹی میں لوگ تھے کہ ان سب کو بلایا. اور رضا سکیرا ہوتے تھے, مسٹر بدر تھے, زہیب تھے, اور بھی بہت سارے لوگ تھے کیونکہ ہم نے اناؤنسمنٹ کرنی تھی, میڈیا ریلیز بھی کرنی تھی. اور ساتھ میں ہمارے جتنے بھی گلوبل جتنے بھی ڈائریکٹرس تھے, سم پیپل کم فرام دا ہالینڈ, سم کم فرام دا برازیل, سم کم فرام دا پورچوگل, یہ سارے انٹرنیشنل ڈیلیگیشن سے یہ سارے ڈائریکٹرس سے یہ آئے. انہوں نے ہمیں ہمارا وہ والا آفس بھی دیکھا جو کاوش کون میں ہم تھے, اور ہاں سب چیز انہوں نے ویٹ کرنی, لوگوں کو دیکھا, ہم سے ملے. ویسے ان سے ہماری ایک اور ملاقات ہو چکی تھی, میں نے کہا تھا نا کہ ہم لاہور گئے تھے اور ہم نے میٹنگ کی تھی, تو وہ انیشیل میٹنگ ہو چکی تھی. خیر ہم نے وہ سائن کیا اور 1 مارچ کو ہماری یہ 2 کمپنیاں آن بورڈ ہو گئیں. 70% آپ نے اپنی اونرشپ سیل کر دی. آپ مائنورٹی, آپ اور آپ کی بہن ابھی بھی پارٹنرز تھے, وہی دونوں آپ پارٹنرز تھے. سڈنلی آپ میجورٹی شیئر ہولڈر یعنی کمپنی کے اونر سے آپ مائنورٹی شیئر ہولڈر بن گئے. سو ڈیڈ اٹ چینج دا وے یو لک ٹورڈ یور بزنس؟ یعنی یار پہلے ایک ہوتا ہے نا, آپ جیسے میں نے اکثر انٹرپرینورس کو دیکھا اپنے بزنس کو اپنے بچوں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں وہ بالکل, لیکن اب وہ آپ کا بچہ نہیں رہا تھا, اب اس پہ S4 ڈیجیٹل کی جو ہے وہ زیادہ اونرشپ ہو گئی تھی. تو اس سے کچھ فرق پڑا بزنس کی اپروچ کی طرف؟ انیشیلی تو میرے مائنڈ میں یہی سارے تھاٹس تھے جو آپ کے مائنڈ میں تھے. تو میں نے جب ایکوزیشن ہو گئی تھی, میں ان کو ڈے ٹو ڈے رپورٹنگ میں کچھ کرنے سے پہلے ان سے پوچھتی تھی. میرے مائنڈ پہ یہ ساری چیزیں تھیں. تو انہوں نے مجھے کلیئرلی کہا کہ نہیں, آپ کو کچھ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں, جیسے آپ کیری آن کر رہی تھی, یو ہیو ٹو بی کیری آن. اور وی کانٹ تھنک کہ آپ دونوں کے بغیر ہم یہ کمپنی جو ہے وہ رن آؤٹ کر سکتے ہیں. تو آپ اس میں کریں. وی آر فوکسز کہ ہم آپ کو گلوبل کس طرح سے لے کے جائیں, ہم آپ کے پروڈکٹ میں کس طرح سے آپریشنز جو بھی آپ نے کرنے نا وہ آپ نے اسٹل آپ نے ویسے ہی کرنے. ٹھیک ہے, تو وہ ہمیں بہت رسپیکٹ دے گیونگ اس ویری رسپیکٹ. اب ہم اگر پروڈکٹ میں بھی کوئی چیز بن رہی ہے تو وہ پہلے وہ پروڈکٹ ٹیم سے وہ پہلے ہمیں ڈیمو پہ آتی ہے, ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور آپ بتائیں اب اس میں کیا ایڈ کریں. ایوری تھنگ ٹل ٹوڈے ایوری تھنگ ہیپن ود دا میوچل انڈرسٹینڈنگ. تو ہمیں کیونکہ آئیڈیل پارٹنر تھے اور یہ سب کچھ کنیکشن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا. تو although we have a lesser share at the company بٹ ان کی طرف سے ہمیں ایسی کوئی انفیریٹی فیلنگس نہیں ہے. تو اب یعنی کہ اب جو سچویشن ہے رضا وہ اس طرح ہے کہ 2 بزنسز آپ کے ایسے ہیں جس میں آپ مائنورٹی شیئر ہولڈر ہیں لیکن مینجمنٹ کنٹرول آپ ہی کے پاس ہے, آپ دونوں ہی بہنیں مینیج کر رہی ہیں. اینڈ دین دیر از HR ویز. HR ویز پہ ابھی بھی آپ کی ٹوٹل اونرشپ آپ کی ہی ہے؟ HR ویز اور ریمائر کو انہوں نے ایکوائر کیا. اچھا, HR ویز اور ریمائر کو ایکوائر کیا تھا. ایک جو وہ ٹیکس فائلنگ والا بزنس تھا وہ اس کا کیا ہوا؟ اس کی بھی مجھے آفرز آتی رہی تھیں, لیکن میں نے ڈیسائڈ کر لیا تھا کہ یہ ویسٹ ٹرکس والا جو بزنس ہے یہ میں اپنے ریٹائرمنٹ کے لیے رکھوں گی, کیونکہ اس وقت مجھے ایسا لگتا تھا کہ اگر میں یہ ایگزٹ کر جاؤں گی میرے پاس ٹائم پاس کے لیے کچھ تو ہونا چاہیے. یار آپ نے کی تو بڑی لانگ ٹرم پلاننگ ہے. آپ ابھی سے ریٹائرمنٹ کا سوچ رہی ہیں اپنی, یا جلدی ریٹائرمنٹ کا پلان ہے؟ آئی وانٹ ٹو ریٹائر ایٹ دی ایج 40. لیکن مجھے پتا ہے 60 سال تک تو کام نہیں کرنا نا آپ کو, مجھے ایسا لگ رہا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ اب میں اپنے آپ کو بہت انپریڈکٹیبل کہوں گی. 2023 میں سمجھتی تھی کہ میں ریٹائر ہوں گی اور ریٹائر ہو کے جو ہے نا مطلب میں اپنی فیملی لائف اور گارڈننگ ڈیجیٹل سے اتنا پیسہ آ گیا اب تو میں بس چل کروں گی, دنیا گھوموں گی, انسٹاگرام پہ اسٹوریز لگاؤں گی. ایسا ہی تھا, یہ خیال آیا تھا ذہن میں؟ یہ تھا کہ اب مجھے جو ہے نا, کیونکہ بزنس میں نا میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی تھی. لائک میں اپنے پیرنٹس کو, اپنے گرینڈ پیرنٹس کو, اپنی اور ساری فیملی کو, تو مجھے گلٹ ہوتا تھا کہ میں اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے پا رہی ہوں. تو میں اپنی فیملی کو ٹائم دوں گی, ان کے ساتھ انجوائے کروں گی, اور زندگی کا کچھ پتہ نہیں, یہ ان کے ساتھ اب انجوائے کرنا چاہیے. لیکن میں یہ کہتی ہوں کہ جو انٹرپرینیور ہے نا, اور مجھے میرے ہی گلوبل ڈائریکٹر انہوں نے مجھے کہا کہ تم یہ صرف 2-3 مہینے کر کے بور ہو جاؤ گی, کیونکہ تم انٹرپرینیور ہو, تمہیں آئیڈیاز پاپ اپ ہوں گے. تو مجھے آئیڈیاز تو پاپ اپ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, اور مجھے نہیں پتا آگے میں کیا کروں گی. وہ ہو سکتا ہے کہ 2-3 سال بعد آپ مجھے دوبارہ پوڈ کاسٹ میں بلائیں تو میں پھر آپ کو بتاؤں. آپ نے 3 اور بزنس یا 4 اور بزنس شروع کر دیے ہوں اس وقت, رائٹ؟ آپ تو سیریل انٹرپرینور بن گئی ہیں نا اب یار. یا 7 ایئرس میں میرے 3 اسٹارٹ اپس ہیں. 7 ایئرس میں 3 اسٹارٹ اپس ہیں. اللہ کرے 14 ایئرس میں 6 اسٹارٹ اپس آپ کے ہو جائیں, اور پچھلے
اسٹارٹ اپ ایک تو آپ نے ریٹائرمنٹ کے لیے رکھا ہوا ہے اپنے, باقی 2 اسٹارٹ اپ سے ہو سکتا ہے آپ ماشاء اللہ وہ بزنس اتنے بڑے ہو جائیں آپ کے ریمائر اور HR ویز کے, آپ بولیں کہ اب شاید اس بزنس کو میری ضرورت نہیں ہے. however now coming back, ابھی آپ کے ان دونوں بزنسز کے مقابلے میں جو کہ آپ کے ایکوزیشن جس کی ہو چکی ہے میجورٹی شیئر کی, اس میں HR ویز بڑا بزنس ہے یا یہ جو دوسرا آپ کا ریمائر ہے یہ بڑا بزنس ہے؟ اگر آپ بیلنس شیٹ دیکھیں گے اور فائنینشیلز دیکھیں گے تو دونوں کا ہی کیش فلو اور ریونیو اچھا ہے, بیکاز گلوبل ہیں. اب پہلے یہ کیا تھا کہ ہم صرف لائک سیمپل وی آر ڈوئنگ اونلی دا پاکستان, بٹ آفٹر دا ایکوزیشن واٹ ہیپننگ وی گو ٹو دا گلوبل. ریمائر پورچوگل میں بھی رجسٹرڈ ہو گیا, ٹھیک ہے. وی پرووائڈنگ سروس, ریکروٹمنٹ سروس بھی ہم جو ہے وہ امریکہ میں بھی دے رہے ہیں, ہم پورچوگل میں پورچوگیز ہائر کر رہے ہیں, برازیل میں کر رہے ہیں, جرمنی میں کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس جو ہے نا ریجنس بڑھ گئے. اور یہ سب کے سب IT ریلیٹڈ لوگ ہی ہیں, رائٹ؟ ہاں, آپ کی نیش تھی IT ریکوائرمنٹ کر رہے ہیں, نیچ ہماری IT ریکوائرمنٹ ہے. اس کے علاوہ ہم کیا کہتے ہیں اکاؤنٹنٹ, سیلس اینڈ ڈیجیٹلس بھی کر لیتے ہیں. وہ ہمارا 20% ہے, تو 80% ہمارا IT ہے. جو میجر ہمارا بزنس ہے وہ کیونکہ ہمارے کلائنٹس بھی موسٹلی IT کے ہی ہیں, ٹھیک ہے. تو ہم پھر مطلب یو کانٹ سے کہ کون سا بزنس بڑا ہے, دونوں ہی بزنس جو ہے وہ بہت بڑے ہیں. اور ریمائر جو ہے وہ اٹ سیلف جو ہے HRS بھی بڑا ہے. HRS از مائی فرسٹ بیبی آلویز, ٹھیک ہے. لیکن ریمائر بھی بہت بڑا ہے, اور ریمائر جو ہے کیونکہ گلوبل پے رول ہے 180 کنٹریز میں ہم اس وقت سروسز دے رہے ہیں. 180 کنٹریز, یا دیٹ از امیزنگ. وہاں پہ آپ لوگوں کو ہائرنگ وغیرہ کر کے دے رہے ہیں. اب ایک اور جو یہاں پہ سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے رضا, وہ یہ آ رہا ہے کہ پاکستانی انجینئرز, پاکستانی ٹیکنیشینز, پاکستانی IT گریجویٹس اینڈ آل, ہاؤ ڈو یو سی the demand for their services across the world؟ اس میں آپ نے پچھلے 3-4 سال میں اضافہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے, یا چیزیں فلیٹ جا رہی ہیں, یا چیزیں کم ہو رہی ہیں؟ اس بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ اگر ہم کوالٹی کی بات کریں تو IT انجینئرس پاکستانی IT انجینئرس آر ویری ڈیمانڈ ایز کمپیئر ٹو آر نیبرس, اوکے. بٹ اور وہ انٹرنیشنل بھی لوگ اس کو جو ہے وہ ہائر کرتے ہیں. لیکن یوں نو کہ ہر چیز کا سائڈ افیکٹ ہوتا ہے. جب بہت زیادہ ڈیمانڈ آ جاتی ہے تو آئی مسٹ سے ایٹ دا پوڈ کاسٹ کہ مطلب جلدی چھوڑ دینا جاب کو, وداؤٹ نوٹس چھوڑ دینا, یہ چیزیں بھی نا پروفیشنلزم کا مسئلہ ہے. ہاں, وہ مینٹورشپ جو ہے نا وہ کیونکہ بزنس بہت زیادہ تھا, اور انٹرپرینورز جو تھے وہ جتنے بھی فاؤنڈرس تھے وہ ہائر کر لیا کرتے تھے, آلدو تو ریفرنس چیک کیا ہے یا پریویس امپلائی بیک گراؤنڈ کیا ہے. تو ہمارے جو یوتھ تھے نا وہ بھی تھوڑے سا انہوں نے اس کا ایڈوانٹیج لیا. لیکن آل دو اف یو ٹاک اباؤٹ دا کوالٹی ایجوکیشن, اور تو ہمارا جو ہے وہ IT سیکٹر کے جو ہے ایز کمپیئر وہ بہت ڈیمانڈنگ. رائٹ. سو وہ کون سی اسکلز ہیں رضا IT میں وچ آر ان ڈیمانڈ رائٹ ناؤ, یعنی جو گلوبل آپ ماشاء اللہ اتنے سارے ملکوں کے لیے ہائرنگ کر کے دے رہی ہیں, سب سے زیادہ نوکریاں کس چیز کے حوالے سے آ رہی ہیں؟ دیکھیں کیونکہ اتنی فاسٹ چینجز ہو رہی ہیں. شروع میں جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا تو اس وقت جو تھی 2018 میں روبی آن ریل کی بہت ڈیمانڈ تھی. کس کی؟ روبی آن ریل کی بہت ڈیمانڈ تھی. پھر اس کے بعد مرن کی ڈیمانڈ آئی. مرن کے لوگ بہت ایکسپینسو ہوتے تھے. اور پھر اب دس از اے ایرا جہاں پہ جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ ان ساری ٹیکنالوجیز کی ڈیمانڈ ہے, لیکن زیادہ جو ہے اب کیونکہ AI چیزیں کو ٹیک اوور کر رہا ہے تو AI کی طرف جو ہے وہ لوگ زیادہ ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. ایکسلنٹ. اینڈ پاکستان میں ہیں بچے جو سیکھے ہوئے ہیں AI کا کام؟ ہاں, AI کی ڈفرینٹ ٹولس ہیں, مشین لرننگ کی, لو کوڈ ہے. ایس فور ڈیجیٹل خود جو ہے وہ AI پہ کام کرتا ہے, تو وہ لو کوڈ نو کوڈ مینڈیکس میں وہ ان کے پاس کام کرتے ہیں. تو دے مطلب ویری کیپٹ ہے. آپ کا فرسٹ بیبی HR ویز جو ہے اس نے پاشا کا جو پاکستان سافٹ ویئر ہاؤسز ایسوسیشن کی جو ایوارڈ تقریب تھی 2024 میں, یو ون این ایوارڈ آن دا گروتھ بائی پاشا, گولڈ ایوارڈ ان گروتھ, رائٹ؟ سو کچھ بتائیے ذرا اس ایوارڈ کے حوالے سے, کیا کیٹیگری تھی, کس سے کمپٹیشن تھا, کیا احساسات تھے؟ تو یہ تھا کہ یہ پارٹیسپیٹ کیا تھا ٹیم نے, ریمائر اور HR ویز دونوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. تو HR ویز جو ہے وہ ہم ایک دن ای میل آتی ہے کہ HR ویز جو ہے وہ گروتھ ایکسپورٹ میں جو ہے مطلب جو باہر سے جو بزنس آتا ہے گروتھ ایکسپورٹ,
اس پہ جو ہے وہ آپ یو آر نامینیٹڈ فار دا پریسٹیج ایوارڈ یہ ای میل آتی ہے. اور ہمیں جو ہے تھا وہ پھر ہم نے اسلام آباد کے ٹکٹس کرائے, وی گو دیئر. تو سارے لوگ آئے ہوئے تھے, ساری کیٹیگریز تھی. وہاں پہ ہمیں یہ پتہ چلا جب جو مطلب جو ہوسٹ کر رہے تھے دے ٹیل اس کہ 2 طرح کی کیٹیگری, ایک میرٹ ہے, ایک گولڈ ایوارڈ ہے. تو میرٹ ایوارڈ بھی بہت بڑا ایوارڈ ہے, لیکن گولڈ ایوارڈ جو ہے وہ تھوڑا سا زیادہ پریسٹیج ہے. تو جن کو گولڈ ایوارڈ نہیں ملے تو آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا ہے. تو اسی ٹائم پہ دل میں خواہش آئی کہ گولڈ ایوارڈ بھی ہی مل جائے, جب ایک ہی دفعہ میں گولڈ ایوارڈ ہمیں ون ہو جائے. تو ہمیں نہیں پتہ تھا کہ ہمارا گولڈ ایوارڈ ہے. میں اور میری جو کو فاؤنڈر میری سسٹر تھی, ہم دونوں ساتھ تھے. اور جب میرٹ میں ہمارا نام نہیں آیا اور پھر جو ہے ہمارا جب نام گولڈ میں آیا تو بہت خوشی ہوئی, بہت زیادہ خوشی ہوئی. اور کچھ بڑی کمپنیز بھی تھیں, میں نام نہیں لینا چاہوں گی, پر ان کے ساتھ وہ ان کو میرٹ ملا تھا اور ہمیں گولڈ ملا تھا, تو بہت خوشی ہوئی. رائٹ. اور پھر آپ کراچی آ کے اپنی ٹیم کو کوئی بونس دیا آپ نے, بچوں ہم جیت گئے ہیں, کہ آپ اتنا خیال رکھتی ہیں اپنے امپلائیز کا, تو کچھ پارٹی شارٹی تو کی ہوگی یہاں پہ پھر؟ ہاں پارٹی تو ہم نے کی تھی, اور جن لوگوں نے کلوزلی کام کیا تھا ان کو ہم نے گفٹس دیے تھے. رائٹ, گفٹ دیے تھے, دیٹ از ایکسلنٹ. اچھا ردا, جو ایک پوائنٹ یہاں پر آتا ہے وہ نیچرلی آپ نے شروع میں ہی ہم نے جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی فیملی میں کبھی کسی نے کوئی بزنس نہیں کیا تھا, آپ بھی کہیں پہ جاب کر رہی تھیں. جب یہ اپنا بزنس کرنے کا آئیڈیا آیا تھا تو فیملی سے کچھ ریزسٹنس وغیرہ آپ نے فیس کی تھی؟ امی ابو وغیرہ, ماموں ممانی, خالہ خالو کو بڑی پرابلم ہوتی ہے, کیا کر رہی ہو بھائی, اچھا خاصی نوکری چل رہی ہے, پیسے ڈبوا بیٹھو گی, ہاتھ جلوا بیٹھو گی. سو یہ ریزسٹنس فیس کی تھی آپ نے؟ امی ابو نے تو ریزسٹنس نہیں کیا تھا, بلکہ وہ تو کہتے کہ ہم سے پیسے لے لو. ویری گڈ. آپ نے لیے تھے پیسے؟ نو ناٹ ایٹ آل, بالکل بھی نہیں, بیکاز اگر ان لوگ سے پیسے لے لیتے تو برڈن ہوتا سر پہ. کیا بات کر رہی ہیں آپ, وہ جیف بیزوس نے $2.5 لاکھ پتہ نہیں کس نے لیے تھے, اپنے ابو سے لیے تھے, اسی سے تو اس نے کام اسٹارٹ کیا تھا. ہاں لیکن میرے پاس اپنے پیسے تھے. اچھا, ویری گڈ. تو میں نے کہا کہ میں اپنے کیونکہ یہ جو ایچ آر ویز کا آئیڈیا آیا, تو مطلب جب کمپنی بنانے کا آئیڈیا ہے تو میں نے سب سے پہلے اپنی سیلف مینٹورنگ کری, کیونکہ میں ایک لیڈنگ پوزیشن پہ تھی. میں سپروائز کرتی تھی ملٹیپل ڈپارٹمنٹس کو, اور ان کے سی ایف او اور ان کے ہیڈ آف مینیجرز جو تھے وہ مجھے رپورٹ کرتے تھے. آئی ایم رپورٹنگ ٹو اے ڈائریکٹر, میری یہ ڈیزنیشن تھی. اور میں کہیں بھی جاتی تھی تو آئی وانٹ ناٹ سینگ دا پرائز ٹیگ اینڈ آئی ایم جسٹ بائنگ, بس کوالٹی اچھی ہونی چاہیے. پڑا میرا اس طرح کا لائف اسٹائل تھا. اس لائف اسٹائل سے بیک ہونا اور بالکل زیرو پہ آنا بہت زیادہ جو ہے وہ اسٹرانگ مائنڈ سیٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس ٹائم پہ میں نے اپنے آپ کو یہ سمجھایا کہ یہ میرا شوق ہے, شوق کے لیے لوگ کیا کچھ نہیں کرتے. اگر میرے پیسے ڈوب بھی گئے تو میں اپنے آپ کو کبھی نہیں کہوں گی کہ میں نے اپنے پیسے ڈبائے, بیکاز میں نے اپنی زندگی میں اپنا شوق پورا کیا. ٹھیک ہے, اور یہ میرا پیشن تھا, میرا شوق تھا. تو پھر میں نے کہا لیٹس ڈو اٹ, کوئی بات نہیں, ٹرائی کرتے ہیں. بالکل. اور ٹرائل آپ کا کامیاب ہو گیا ماشاء اللہ. ہاں. اب تو کبھی نوکری کا آپ سوچتی بھی نہیں ہوں گی کبھی جا کے زندگی میں نوکری کروں گی میں, آپ تو ریٹائرمنٹ کا سوچ رہی ہیں بلکہ. ہاں ہاں, اب نہیں ہے بھائی, ایسے ہی ہوتا ہے. میں بتاؤں, میں خود نوکری کر کے اپنے سیلف امپلائمنٹ میں آیا ہوں, اور میرا نہیں خیال کہ آئی ووڈ وانٹ ٹو گو بیک ٹو ورکنگ 9 to 5 9 to 6 ناؤ, بیکاز اپنا کام ہی ہوتا ہے نا. ایسے ہی ہے نا, اپنا کام ہوتا ہے. لیکن میں کہوں کہ میں نے کیونکہ امپلائی والی لائف بھی جی ہے اور انٹرپرینور والی لائف بھی جی ہے. امپلائی والی لائف میں پرکس نہیں تھے, پیسے اتنی گروتھ نہیں تھی جو گروتھ میرے پاس ہے آج. وہ سیونگس نہیں تھی, وہ ایسٹس نہیں تھے, لیکن وہاں پہ پیس آف مائنڈ تھا. وہاں پہ سیٹرڈے سنڈے ہوتا تھا, فیملی ٹائم تھا. یہاں پہ جو ہے نا 24/7 جو ہے وہ تھاٹ پروسیس, جو میرا جو مائنڈ ہے وہ مشین کی طرح چل رہا ہوتا ہے. بالکل. کوئی نہ کوئی چیزیں, کوئی نہ کوئی چیلنجز ہوتی ہے. تو جرنی کوئی بھی آسان نہیں ہوتی, مطلب جرنی تو جرنی ہوتی ہے, اور چیلنجز تو چیلنجز ہوتے ہیں. آپ کہتی ہیں کہ نوکری کرنے میں پیس آف مائنڈ تھا, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے, پیس آف مائنڈ نہیں بھی ہوتا ہے, بیکاز آپ ایک کسی سیٹ کے لیے, آپ کسی ملٹی نیشنل میں بھی کام کر رہی ہوں, کلچر وہ سیٹ والا ہی ہوتا ہے. ظاہر ہے کسی بھی دن لیٹر اٹھا کے آپ کو فارغ کر دیا, 1 مہینے کی سیلری, بعض کمپنیاں تو وہ بھی نہیں دیتی ہیں. بٹ اف ردا از گیون این اپرچونٹی, وڈ یو گو بیک ٹو دیٹ لائف, کہ آپ دوبارہ جانا چاہیں گی اس زندگی میں؟ ناٹ ایٹ آل. Yeah, that's my point actually. I mean, you are happy, mashallah, what you have done, you have achieved. This is واقعی mashallah, this is amazing. So ردا, اب ظاہر ہے ویسے اب یہ ایچ آر ویز میں کتنے امپلائیز ہیں آپ ٹوٹل کل ملا کے؟ لائک ایچ آر ویز میں ویسے ساری گرلس ہیں فرام دا فرسٹ ڈے. Oh, very nice. It's an all women organization. Yeah. That is super cool.
या HRVs में और मेरे जितने भी स्टार्टअप्स में उसमें सब में गर्ल्स हैं. वो आपने ऑफिस के बाहर लिखा हुआ है मेन नॉट अलाउड, इस तरह कोई बनाया हुआ है आपने? मर्द की शक्ल पे कांटा लगाया हुआ हो कुछ? नो. डार्ट बोर्ड में आदमी की शक्ल हो, उस पे आप लोग डार्ट्स मारते हो, ऐसा है कुछ सिलसिला? तो HR में ना लड़कियां ज़्यादा सूटेबल होती हैं. बिल्कुल, आपने ठीक सही है. कहा. और फिर ये हुआ कि शुरू में लड़कियों ने कहा कि नहीं वी हैव बॉय एट द ऑफिस, तो हमने उनकी डिमांड में मार्केटिंग में एक लड़का रखा. लेकिन लड़कों की अपनी डायनेमिक्स होती है, वो सुबह 9 बजे नहीं आते, वो 11 बजे आएंगे. वो सिगरेट ब्रेक्स, बदनाम कर रही हैं आप लड़कों को. आज बड़े मेहनती लड़के भी होते हैं यार. देखिए हमारा बच्चा बैठा है, ये टाइम पे आते हैं सब यहाँ पे. हाँ, लेकिन हम लोग हमारा कल्चर ये था कि हम 9 to 5 स्ट्रेट काम करेंगे एंड 5 o'clock वी हैव टू गो टू द, मतलब हम अपने घर जाएंगे बिकॉज ऑल आर द गर्ल्स. रास्ते में लड़कियों की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड दे रीच होम सेफली एंड देन वो अपनी फैमिली टाइम एंजॉय करें XYZ. तो अभी कितनी लड़कियाँ हो गई हैं आपके ऑफिस में? मेरे ऑफिस में अराउंड 35 गर्ल्स तो होंगी. माशाल्लाह, कितना खामोशी से काम होता होगा. 35 लड़कियां एक जगह बैठी हुई हूँ. लाइक अगर आप लंच ब्रेक के अलावा आए तो पिन ऑफ साइलेंस होता है, क्योंकि पिन ऑफ साइलेंस होता है बिकॉज क्योंकि दे नो दे हैव देयर डेडलाइंस. ऑलराइट. और सेकंड थिंग इज दैट कि हमारा हाइब्रिड मॉडल भी, हम 3 दिन ऑफिस आते हैं, 2 दिन हमारा वर्क फ्रॉम होम है. तो लोग हमसे पूछते हैं आप कैसे मैनेज करते हैं, तो हम कहते हैं हमारे डेडलाइंस होते हैं. एवरी डिपार्टमेंट हैज़ अ डेडलाइंस. अगर वो डेडलाइंस नहीं करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. तो सब और सारी लड़कियां हैं, तो किसी को भी इतना ज़्यादा सुपरवाइज करने की ज़रूरत नहीं होती. और आपने वो जो पे फॉर परफॉर्मेंस और KPI वाला मॉडल था, वो अभी भी बोनस का रखा हुआ है आपने? हाँ, वो तो अभी भी है. ऑफ कोर्स दिस इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग जो हमारे एम्प्लॉइज़ को हमारी कंपनी में लगते हैं. और उसके अलावा इंश्योरेंस वगैरह ये सारी चीज़ें, क्या इसकी तरफ भी काम किया है कुछ? ये बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है हेल्थ इंश्योरेंस देना या कुछ और चीज़ें. हाँ, हमारे पास OPD रीइंबर्समेंट्स हैं. वेरी गुड. उसके वो अपने बिल्स देते हैं, रीइंबर्स हो जाते हैं. यू आर अ वेरी गुड एम्प्लॉयर. वैसे मैं सीरियसली बता सकता हूँ. बोनसेस हैं. ओह वेरी गुड, माशाल्लाह. सब चीज़ें हैं. फिर लीव्स हैं. जैसे जैसे आप हमारी कंपनी में हमारा लाइक आपकी लॉयल्टी, वी कॉल लॉयल्टी, कि अगर आप 1 से 2 साल हो गए तो हम कहेंगे आपकी हमारे साथ लॉयल्टी, जब यहाँ हमारे साथ हैं. बिल्कुल. तो यू आर विद अस, आपकी लॉयल्टी हमारे साथ बढ़ती जाएगी, आपकी लीव्स भी बढ़ जाती हैं. तो अप टू 4 years लीव जो होती हैं वो ग्रोथ करती हैं. वेरी गुड. यार बहुत अच्छी सेठानी है वैसे, पता है आपको. वरना सेठ इतना कहाँ किसी को छुट्टियाँ बढ़ा दें किसी की. यार ऐसा हो सकता है? बिकॉज ऑल्दो आई बिलीव इट कि मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर परफॉर्मेंस चाहिए तो वी हैव टू गिव देम द मेंटली रिलैक्स. मेंटल हेल्थ अगर होगा तभी वो काम कर सकते हैं. बहुत अच्छी बात है. नहीं यार, वेरी इंस्पायरिंग टॉक रिदा, सीरियसली स्पीकिंग. एंड आई मीन जस्ट कंपेयर टू योर सेल्फ, आज से 8-9 साल पहले जब एक एम्प्लॉई रिदा हुआ करती थी और आज एक एंटरप्रेन्योर, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, माशाल्लाह 3 आपके सक्सेसफुल वेंचर्स हैं. कितनी मैच्योरिटी इंसान हासिल करता है इस पूरे एक्सपीरियंस के साथ. कोई एक मौका कभी रिदा ऐसा आया हो इस जर्नी में जहाँ पे आपको लगा हो कि बस मैं अब थक गई हूँ और अब बंद करें यार, ये मैं मज़ीद काम नहीं कर सकती? कोई ना कोई ऐसा मौका तो ज़रूर आया होगा. आंखों में आंसू भी आ गए हों, ऐसा कुछ हुआ है? आंखों में आंसू आते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं. क्योंकि देखिए एंटरप्रेन्योरशिप में हर तरह के चैलेंज हैं. जहाँ आपका फाइनेंशियल चैलेंजेस है, वहाँ आपका माइंड चैलेंज भी है, इमोशनल चैलेंज भी है. जो कंटिन्यूटी होती है ना, कि आप कैरी ऑन करें, कंटिन्यू करें ऑल कंडीशन, दिस इज कॉल्ड द सक्सेस. तो आई बिलीव ऑन डैट. मुझे अगर मुझे कोई चैलेंज आता है लाइफ में तो मैं रिलेट करती हूँ अपनी पास्ट लाइफ में कि ऐसा छोटा चैलेंज मैंने कभी फेस किया है तो वो कैसे किया है, उस वक्त मेरे पास क्या सपोर्ट चैनल थे और अभी तो मेरे पास वो सपोर्ट चैनल्स भी नहीं है और मुझे इसमें कैसे कूप अप करना है. तो मैं अपनी माइंड थिंकिंग करती हूँ. और वो जो चीज़ आपने स्टार्ट में मुझसे पॉडकास्ट में कहा था कि आपका इन सारी चीज़ों में अल्लाह पे बहुत स्ट्रॉन्ग फेथ होना चाहिए. तो मेरा जो स्ट्रॉन्ग फेथ है ना वो अल्लाह ताला पे है. तो मेरे लिए मिरेकल्स हैपन्स होते हैं. और इफ़ आई से कि ये मैं अपनी सक्सेस किसको ट्रिब्यूट करूँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं अपनी सक्सेस ट्रिब्यूट करूँगी अपने पेरेंट्स को फर्स्टली. वाई? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में जो भी किया, अल्लाह ताला ने उनकी लाइफ के जो चैलेंजेस थे वो मुझे, मेरी बहन को एज अ रिवॉर्ड ब्लेसिंग दिया. सेकेंड, आफ्टर यू नो आई एम मैरिड ऑल्सो. शादी के बाद भी आपको पता है कि कितने चैलेंजेस होते हैं. बट अगर आपको हस्बैंड इतना कोऑपरेटिव मिल जाए माशाल्लाह से, जो आपको सपोर्ट करे और आप पे ट्रस्ट करे. और आई एम वर्किंग विद मैन ऑल्सो. सारे एंटरप्रेन्योर्स ही सारे मैन थे और मेरे हस्बैंड ने मुझे ऑल द टाइम मुझ पर ट्रस्ट किया, मुझे बाहर जाने दिया और हर तरह की फ्रीडम दी. तो मैं कहूँगी कि मेरी लाइफ में अगर 2 लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं अगर पर्सनल लेवल पे, तो वो एक मेरे पेरेंट्स और दूसरे मेरे हस्बैंड, जिनकी वजह से जो है मैं आज तक इस लेवल पे हूँ.
I'm sure ایک entrepreneur, because میرے بھی کافی سارے دوست entrepreneurs ہیں, ان کے ساتھ بیٹھے بھی تو ان کے ذہن میں ہر وقت بزنس آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں, یار یہ کرتے ہیں, وہ کر لیتے ہیں, یہ ایک اپرچونٹی ہے, فلانا ایک اپرچونٹی, یہ ایک نیش میں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہے, ادھر یہ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, ادھر کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ کے ذہن میں بھی آئیڈیاز آتے رہتے ہوں گے, آگے کے لیے کچھ سوچا, پلان کیا کہ اب میں کیا کروں گی؟ دیکھیے ابھی کیونکہ ابھی بھی میں ایسوسیٹیڈ ہوں ایچ آر ویز اور رمائر کے ساتھ, ٹھیک ہے, تو ابھی میرا یہی پلان ہے کہ میں ایچ آر ویز اور رمائر کو تھوڑا گروتھ کروں, اور ہم اس کو اے آئی کی طرف لے کے آئیں. جو ہمارے مطلب کمپنیز ہیں, جو سافٹ ویئرز ہیں, ان کو ہم اے آئی کی طرف ٹرانسفارم کریں اور اس کو گلوبلی لے کے جائیں, اور گلوبلی اس کی مزید ہم گلوبل اور اس کی ایکوزیشن کریں, فنڈنگ ریز کریں. ابھی اگر آپ مجھ سے کہیں کہ نیکسٹ 2 ایئرس میں تو میرا اسی کو تھوڑا گروتھ اور دینے کا پلان ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ میں انٹرپرینور ہوں, اور ویری رائٹ کے آئیڈیاز پاپ اپس ہوتے ہیں, مجھے بھی ہوتے ہیں, اور لیٹس سی کہ اس میں سے کون سے ایسے ہوں گے جس کو میں ایگزیکیوٹ کروں گی, یہ فیوچر کی بات ہے. رائٹ. آخری فائنل تھنگ ردا, جو میں آپ سے آخری سوال پوچھوں گا, اور عام طور سے جب بھی فیمیل انٹرپرینورز ہماری پوڈ کاسٹ میں آتے ہیں, آئی میک شیور دیٹ آئی آسک دس کوسچن فرام دیم. کیا کبھی آپ کو یہ محسوس ہوا کہ ایک عورت ہونے کی وجہ سے, ایک عورت ہونے کے ناطے آپ کو ایک مرد کے مقابلے میں زیادہ محنت کرنی پڑ رہی ہے, اپنی کیپیبلٹیز کو لوگوں کے سامنے, آپ کی جو پچ ہے, آپ کی جو پروڈکٹ ہے, اس کو لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنے میں زیادہ ایفرٹ کرنی پڑ رہی ہے, ایک خاتون ہونے کا آپ کو ڈس ایڈوانٹیج ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو کبھی اس طرح کی کوئی فیلنگ وغیرہ آئی؟ دیکھیے یہ فیلنگ اس لیے نہیں آئی زیادہ کیونکہ شروع میں ہی میں نے وہ ٹرائل ایرر کر لیا تھا, اور جب میں نے آئی ٹی سیکٹر چوز کیا تو میرے مائنڈ پہ ساری چیزیں تھیں. رائٹ. اینڈ یہاں پہ جتنے بھی لوگ ہیں, دے آر ویری گڈ, دے آر ناٹ لائک ادر انڈسٹری. یہاں پہ سیکیورٹی ہے, یہاں پہ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں, بلکہ ہمیں ایڈوانٹیجز ہوئے. لوگوں کو ہماری اسٹوری بہت انسپائرنگ, نو ڈاؤٹ. لوگ ہمیں سپورٹ کرتے تھے, اور دیکھیں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% جو تھا بالکل فیوریبل تھا, ایسا نہیں تھا, لیکن زیادہ لوگ اچھے تھے. تو میں جس کی زیادہ کوانٹٹی ہے میں اس کی بات کروں گی. اور ایسا نہیں ہے کہ میں نے اپنی لائف میں لاسز بیئر نہیں کیے, فائنینشیلی بھی لاس بیئر کرے, بہت ساری چیز فیس کری, لیکن اگین کنٹینیوٹی جو ہے وہ از موسٹ امپورٹنٹ. یا گریٹ, دیٹ از گریٹ. ایکچولی ردا, آنیسٹلی میرے لیے یہ بڑا سرپرائزنگ جو ہے نا یہ اسپیکٹ رہا ہے, اور میں آپ سے کچھ ایسے ہی جواب ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ میں نے کافی فیمیل انٹرپرینور سے یہ بات کی. یس, دیر آر ایکسیپشنز جہاں پہ خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں عورت ہونے کی وجہ سے زیادہ اسٹرگل کرنی پڑی, بٹ سرپرائزنگلی دا میجورٹی آف ویمن انٹرپرینور سے کہ نہیں. آئی تھنک اگر آپ کا آئیڈیا اچھا ہے, آپ کو اپنی نیش کا پتہ ہے, اف یور بزنس پلان از گڈ, یو آر ایز کمپیٹیٹیو ایز مین, اور آپ کو کوئی پرابلم ایسی فیس نہیں ہوتی. لیکن بہرحال ردا, تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. آئی تھنک دس واز اے بیوٹیفل ٹاک, اور میں نے بڑا آپ میں جو مجھے بہت زیادہ چیز میں نے بڑی انجوائے کی بات کرنے سے, وہ یہ کہ یو جسٹ فیل لائک ون آف اس. لائک عام طور سے اکثر ایسا ہوتا ہے, کوئی بڑے کامیاب ہو جاتے ہیں, تھوڑا سا ایک ایٹیٹیوڈ سا آ جاتا ہے پرسنالٹی میں, جی میں یہ کیوں, وہ نہیں. یو جسٹ ساؤنڈ لائک اے گرل نیکسٹ ڈور, اینڈ ماشاء اللہ ایک انسپریشن آپ اس لحاظ سے بھی ہیں کہ مڈل کلاس فیملی سے کوئی ہو, ایک جاب کر رہے ہوں, بٹ دا مومنٹ دس آئیڈیا کلک, دا امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو ٹک دیٹ لیپ آف فیتھ, اینڈ ماشاء اللہ یو آر ویری سکسیزفل. بہت ساری دعائیں ہماری طرف سے آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو آگے کے وینچرز میں بھی کامیابی دے. تھینک یو سو مچ. یپ, سو دیٹ واز ردا عامر, اور بہت اچھی ایموشنل مزیدار گفتگو ہوئی ردا کے ساتھ. واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ہم کہیں کوئی کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بات چیت چل رہی ہے. مجھے زیادہ سوال بھی پوچھنے نہیں پڑے, بیکاز ردا ماشاء اللہ اتنے طویل جوابات, پوری ان کی اسٹوری ٹیلنگ واز سو بیوٹیفل. بٹ یا ڈیفینیٹلی میں نے جیسے کہ پوڈ کاسٹ کے اسٹارٹ میں کہا تھا, دیر آر سرٹن ٹاک دیٹ ریئلی انسپائر یو, اسپیشلی اف یو آر اے گرل آؤٹ دیئر, کہ کوئی بہت پریولیج بیک گراؤنڈ سے ہونا, بہت بڑا کیپٹل ہونا, کوئی بہت ایکسپیرینس ہونا, یہ ضروری نہیں ہوتا. واٹ ریئلی میٹرز از یور آئیڈیا, واٹ ریئلی میٹرز از واٹ از دا بزنس پلان ان یور مائنڈ, اینڈ واٹ از دی ایکسیپٹیبلٹی آف دیٹ پلان ان دا مارکیٹ. بریلینٹ ٹاک. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں عدیل اظہر حاضر ہوگا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.